پاکستان کی موجودہ سیاست کے کردار گزشتہ کئی دہائیوں سے اس میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ سن 1988 کے انتخابات سے جمہوری حکومتوں کا ایک نیا دور شروع ہوا جو 11 سال تک جاری رہا۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت برطرف کی تو یہ جمہوری دہائی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس دہائی میں سیاسی جماعتوں، عسکری اداروں اور مذہبی عناصر کے مابین تعاون اور تصادم کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کی بازگشت اب تک ہماری سیاست میں موجود ہے۔ بہت سے ایسے چہرے جو آج ہماری سیاست کا حصہ ہیں 90 کی دہائی میں عروج پر آئے تھے۔ اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے سندھ میں کس طرح سندھیوں اور پشتونوں کے مہاجروں کے ساتھ اختلافات نے ایم کیو ایم کو جنم دیا۔ واضح رہے کہ یہ ویڈیو صرف ایم کیو ایم کے عروج تک پہنچنے کی وجوہات کا جائزہ لے رہی ہے، اور اس عروج کی شروعات ہوئی تھی 1987 کے بلدیاتی انتخابات سے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 1970 کے انتخابات تک کراچی میں جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں کی حمایت کرنے والی مہاجر آبادی کو 1972 میں سندھیوں کے لیے شروع کیے گئے کوٹا نظام نے شش و پنج میں مبتلا کیا۔ اسی برس سندھی زبان کو صوبے کی سرکاری زبان کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ جنوری 1971 میں حیدرآباد بورڈ نے میٹرک کے امتحانات میں تمام طلباء کو سندھی میں امتحان دینے کا فیصلہ سنایا تو نواب مظفر خان کی قیادت میں قائم کردہ مہاجر پشتون پنجابی متحدہ محاذ نے احتجاج کیا، جس کے رد عمل میں سندھی طلباء نے بھی یہی راستہ اپنایا تو حالات کی خرابی کے باعث حیدرآباد اور کراچی میں کرفیو نافذ کرنا پڑا۔ سن 1972 میں لسانی فسادات کے دوران مہاجر اکثریتی علاقوں لیاقت آباد، پاپوش نگر اور گل بہار میں گاڑیاں اور دکانیں نظر آتش کی گئیں، اور کراچی یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کے کارکنان نے شعبہ سندھی کو آگ لگا دی۔ ان فسادات کے دوران 22 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس سے قبل یو پی اور سی پی کے درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے مہاجرین نے 1951 اور 1958 کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے نمائندوں کی حمایت کی تھی۔ سن 1965 کے صدارتی انتخابات میں کراچی کی مہاجر آبادی نے فاطمہ جناح کی پرزور حمایت کی۔ ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد ایک جلوس منعقد کیا اور مخالفین پر فائرنگ کروائی۔ آصف فروخی اپنے مضمون اس شہر میں رہنا میں لکھتے ہیں، اس دن سارے وقت گھر میں عجیب طرح کی باتیں ہوئی تھیں جن کی تفصیل مجھ سے چھپائی گئی، لیکن پھر بھی اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور اس گڑبڑ کے بیچ لالو کھیت ہے۔ جب ایسا ہوتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن اس دن شام ہو گئی اور سب چھت پر جا کر کچھ دیکھنے لگے۔ جس طرف مجھے بتایا گیا تھا کہ لالو کھیت ہے، وہاں جا بجا آگ لگی ہوئی تھی، آسمان دھواں دھواں تھا، ادھر کی خاموشی میں دور کا شور گھلا ہوا تھا۔ لالو کھیت پر حملہ ہو گیا ہے، چھوٹی خالہ نے مجھے چپکے سے بتایا۔ ایوب خان کے آدمی یہاں سے لوگوں سے مس فاطمہ جناح کو ووٹ دینے کا بدلہ لے رہے ہیں، مجھ سے کہا گیا۔ دعا مانگو، دعا مانگو کہ وہ لوگ لوٹ مار کرتے ہوئے، آگ لگاتے ہوئے لالو کھیت سے نکل کر یہاں نہ آ جائیں۔ ستر کی دہائی کے اختتام تک کوئی نمایاں سیاسی جماعت مہاجروں کے حقوق کی علمبردار اور محافظ نہیں تھی۔ اس صورتحال میں کراچی یونیورسٹی میں قائم کی جانے والی کل پاکستان مہاجر طلباء جماعت اے پی ایم ایس او نے اس خلا کو کسی حد تک پورا کیا۔ الطاف حسین اور طارق عظیم کی سربراہی میں قائم ہونے والی اس جماعت کی تخلیق میں حساس اداروں کے کردار پر بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ 77 کے انتخابات میں الطاف حسین نے پی این اے کے امیدوار کی انتخابی مہم میں حصہ لیا تھا۔ جون سن 1978 میں اس جماعت نے میری آواز سنو نامی پمفلٹ شائع کیا، جس میں مہاجر قومیت کا اظہار موجود تھا۔ افغان جنگ کے باعث بہت سے پشتون مہاجرین نے کراچی کا رخ کیا، اور ان میں سے بہت سو نے معمولی نوکریاں اختیار کی۔ ایک اندازے کے مطابق 1980 میں کراچی کی آبادی 80 لاکھ تھی اور شہر میں پشتون افراد کی تعداد 15 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ چند پشتون مہاجرین نے ٹرانسپورٹ بسوں کا کاروبار شروع کیا اور جلد ہی کراچی کی سڑکوں پر ان کا راج قائم ہو گیا۔ 15 اپریل 1985 کو کراچی میں ہونے والے ایک واقعے نے سندھ میں مقیم مہاجر آبادی کی تاریخ بدل دی۔ ناظم آباد میں سر سید گرلز کالج کی طالبہ بشرا زیدی کو ایک منی بس ڈرائیور نے بس تلے کچل دیا۔ اس بس کو بعد میں مظاہرین نے آگ لگا دی، البتہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ابتدائی افواہوں کے مطابق ڈرائیور پشتون تھا، البتہ اس معاملے میں مختلف آراء موجود ہیں اور قیاس کے مطابق وہ ڈرائیور پنجابی یا کشمیری تھا۔ اس سے قبل کراچی میں پشتون ڈرائیوروں کے ہاتھوں ایسے کئی حادثات رونما ہو چکے تھے۔ کالج کی طالبات نے احتجاج کی کوشش کی تو پرنسپل صاحبہ نے کالج کے گیٹ کو زبردستی بند کروا دیا۔ طالبات نے اس عمل کے باوجود کالج سے نکل کر احتجاج شروع کیا
اور ان کے ساتھ قریبی کالجوں کی طالبات بھی شامل ہو گئی۔ بشرا زیدی کی جوان موت کے باعث کراچی شہر میں فسادات شروع ہوئے اور مہاجروں کی جماعت مہاجر قومی موومنٹ، جو مارچ 1984 سے مارز وجود میں آ چکی تھی، نے اپنے سیاسی اور عملی طاقت کا پہلا مظاہرہ کیا۔ فسادات میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ فہمیدہ ریاض نے اپنے ناول کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ کے بارے میں لکھا، نچلے اور درمیانے طبقوں کے اس جمع غفیر نے آخر کار اپنی نمائندہ نسلی نام رکھنے والی سیاسی تنظیم بنا لی، اور ایسے کہ کسی نے کبھی دیکھا نہ سنا۔ شاہراہوں پر رواں انسانوں کا سمندر گلی کوچوں سے ابلتا ہوا، یہ کس قسم کی تحریک تھی؟ یہ اپنے طبقے اور ان حالات کی آئینہ دار ہی ہو سکتی تھی جن میں یہ وجود میں آئی۔ اس کی ناخوشگوار خصوصیات کرسی اقتدار کی نگرانی میں پیدا ہوئیں تاکہ بوقت ضرورت کام میں لائی جا سکیں۔ اگست 1986 میں مہاجر قومی موومنٹ نے مزار قائد کے قریب اپنا پہلا عوامی جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے مہاجروں کو ایک قومیت قرار دیا۔ جلسے کے دوران ہلکی پھوار برسنے لگی جسے حاضرین نے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ قرار دیا۔ دسمبر 1986 میں مقامی حکومت نے پشتون علاقوں میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا تو اس کے رد عمل میں کچھ پشتونوں نے مہاجروں کے علاقے قصبہ اور علی گڑھ کالونی پر دھاوا بول دیا۔ آصف فروخی نے لکھا، آج اورنگی کی ٹیم فیلڈ سائٹ پر نہیں جائے گی۔ گڑبڑ کی کوئی نہ کوئی اطلاع آنے لگی تھی اور سٹاف کو بھیجنے کا فیصلہ میرے سر آن پڑتا۔ یہ وہاں کے معمول کا حصہ بن گیا تھا، لیکن اس دن تو جیسے موج خوں سر سے گزر گئی جب ہمیں خبر ملی کہ ہمارے سینٹر سے تھوڑا دور علی گڑھ کالونی میں نامعلوم افراد نے راتوں رات گھس کر گھر لوٹ لیے ہیں، آبادی پر حملہ کیا ہے، کتنوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ محض خبر تھی، تفصیل معلوم نہیں کہ اورنگی سارے شہر سے کٹا ہوا تھا۔ پھر ہماری ایک ورکر نے جانے کتنے جتن سے ٹیلی فون کروایا کہ ہم تو جیسے کنویں میں بند بیٹھے ہیں، سبزی ترکاری آئی ہے، نہ بجلی پانی ہے، بچے دودھ کے بغیر تڑپ رہے ہیں۔ حکام بالا سے خصوصی اجازت لی گئی اور سائرن بجاتی ایمبولینس میں دوائیں اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم روانہ ہوئے۔ بنارس چوک سے ذرا آگے فوجی راستہ روکے کھڑے تھے۔ ان کو اپنی شناخت اور اپنی آمد کا مقصد سمجھانے میں بہت وقت لگا اور اتنی دیر میں لوگ جمع ہو گئے۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم ان کو مزہ چکھا دیں، ان کے ایک افسر اعلیٰ نے کہا، اور اشارہ ان لوگوں کی طرف کیا جو رو رو کر اپنا حال بتا رہے تھے۔ یہ تھے وہ معروضی حالات جن میں 1987 کے بلدیاتی انتخابات لڑے گئے۔ 1987 میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں مہاجر جماعت نے کامیابی حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار میئر منتخب ہوئے۔